دیکھو بھائی، تمہاری گائے کی بیماری نا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب اس کا علاج کر کے اپنے پیسے برباد نہ کرو۔ جتنے پیسے تم اس گائے پر لگا چکے ہو اتنے میں تو ایسی 2 گائیں اور آ جائیں۔ اب میں چلتا ہوں، باقی مرضی تمہاری ہے۔ یہ بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھو منو، اب میں تمہیں اور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اسی لیے اچھا ہوگا کہ تم اب یہاں سے چلی جاؤ۔ مالک، لیکن مجھ سے ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی جو آپ مجھے یہاں سے ایسے جانے کو بول رہے ہیں؟ غلطی تم سے نہیں، مجھ سے ہوئی ہے، جو آج سے 4 سال پہلے میں تم جیسی ایک بیمار گائے کو خرید لایا۔ نہ ہی تمہیں بچے ہوتے ہیں اور نہ ہی اب تمہاری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں تمہارا دودھ بیچ کر جتنے پیسے کماتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں تمہارے علاج میں لگا چکا ہوں، لیکن تمہاری بیماری ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن مالک، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بچے نہیں ہوں گے، اور آگے جا کر مجھے کوئی نا علاج بیماری ہو جائے گی، تو اس سب میں میرا کیا قصور؟ دیکھو، جو بھی ہو، اگر میں تمہاری جگہ کوئی دوسری گائے خرید لاتا تو اس نے 4 سال میں 4 بچے بھی دیے ہوتے، اور اب میرے پاس 5 گائیں ہوتی، اور اب تو تمہارا دودھ بھی مجھ سے کوئی نہیں خریدتا۔ ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ ہم بیمار گائے کا دودھ نہیں خریدیں گے، اور اب تمہاری بیماری کی وجہ سے تو کسائی بھی تمہیں نہیں خرید رہے، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ ہم بیمار گائے کو نہیں خرید سکتے۔ اگر تم ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں ایک کسائی کو بیچ کر کچھ پیسے کما لیتا اور تم سے میرا پیچھا بھی چھوٹ جاتا۔ مالک، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اب وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ، بس اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں مار کر یہاں سے بھگانا ہوگا۔ ٹھیک ہے مالک، میں خود یہاں سے چلی جاتی ہوں، اتنا وقت مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بول کر گائے وہاں سے چل پڑتی ہے۔ ارے اب میں کہاں جاؤں؟ میری بیماری کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا انسان مجھے اپنے پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اب تو میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اگر میرے بچے ہوتے تو شاید اس وقت وہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتے۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ایسا کرتی ہوں کہ میں جنگل کی طرف چلی جاتی ہوں۔ اس بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرنے سے تو اچھا ہوگا کہ کوئی شکاری جانور میرا شکار کر کے مجھے کھا جائے۔ یہ بولنے کے بعد گائے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جنگل میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک بڑا سا چیتا گائے کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے واہ، آج تو بغیر بھاگے اور بغیر محنت کیے ہی مجھے اتنا بڑا شکار مل گیا۔ اس بڑی گائے کا شکار کرنے کے بعد مجھے 1 ہفتے تک کوئی شکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ہوا جو تم آ گئے، اب مجھے جلدی سے مار کر میری جان لے لو اور مجھے کھا کر اپنا پیٹ بھر لو۔ کیا تمہیں مجھے دیکھ کر بالکل بھی ڈر نہیں لگا؟ مجھے دیکھ کر تو ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور بھی اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ مجھے اپنی جان نہیں بچانی، اگر مجھے اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو کیا میں ایسے جنگل آتی؟ اچھا، کیا تمہارا کوئی مالک نہیں جو تمہیں ایسے جنگل میں آنے سے روکتا؟ نہیں، میرے مالک نے آج مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں خود چل کے جنگل آ گئی۔ ارے یہ کیسا انسان تھا؟ میں نے تو سنا ہے کہ انسان بہت سارے پیسے دے کر گائیں خریدتے ہیں، پر تمہیں انسان نے ایسے ہی جانے دیا؟ اصل میں مجھے کوئی بچے نہیں ہو رہے، اور مجھے ایک نا علاج بیماری ہے جو کہ بہت تیزی سے دوسرے جانوروں میں بھی پھیل جاتی ہے، اسی لیے مجھے میرے مالک نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ کیا تمہیں کوئی نا علاج بیماری ہے؟ تو پھر تم اپنی بیماری پھیلانے کے لیے جنگل کے جانوروں میں آ گئی۔ اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا تم مجھے کھانا نہیں چاہتے؟ ارے نہیں، تم جیسی بیمار گائے کا شکار کر کے نہ میں خود بیمار ہونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو بیمار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بولنے کے بعد چیتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔
ارے میری قسمت اتنی بھی بری ہے کہ کوئی شکاری جانور میرا شکار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی چیتے کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، میری وجہ سے یہاں جنگل کے اور جانور بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں، تھوڑی دیر یہیں پر آرام کرتی ہوں اور پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ بول کر گائے وہیں جنگل میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر گائے پر پڑتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ گائے اس جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ اور تو اور اس کے آس پاس اس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ شاید یہ غلطی سے راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ گئی ہوگی۔ ایسا کرتا ہوں، اس گائے کو اس جنگل سے باہر لے جاتا ہوں، کہیں کوئی شکاری جانور اس گائے کا شکار ہی نہ کر لے۔ ارے او گائے، اٹھ جاؤ۔ بوڑھے کی آواز سن کر گائے نیند سے اٹھ جاتی ہے۔ جی، آپ کون؟ میں ایک حکیم ہوں، میں لوگوں کی بیماریوں کا جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں۔ میں جنگل میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے آیا تھا، اتنے میں میری نظر تم پر پڑی۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے میرے مالک نے میری بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا، میں اکیلی ہو گئی تو یہاں جنگل میں آ گئی۔ اچھا، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن یہاں جنگل میں کوئی بھی شکاری جانور تمہیں اپنا شکار بنا کر کھا سکتا ہے، تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میری بیماری کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک چیتے نے میرا شکار کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے اس جنگل سے جانے کا بول کر یہاں سے چلا گیا۔ اچھا، تو ایسا ہے، بتاؤ ایسی بھی کیا بیماری ہے تمہیں؟ گائے بوڑھے حکیم کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ اس حال میں میں کہاں جاؤں؟ ہا 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 ہا، فکر نہ کرو، تمہاری بیماری کوئی نا علاج بیماری نہیں ہے، تمہاری بیماری کا علاج میں جانتا ہوں۔ ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، کچھ دن میں تمہیں کچھ جڑی بوٹیاں کھلاؤں گا، وہ کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر تم واپس اپنے مالک کے پاس چلی جانا۔ بوڑھے حکیم کی بات سن کر گائے بہت خوش ہوتی ہے اور تو اور اس حکیم کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ حکیم ایک مہینے تک روز کچھ جڑی بوٹیاں گائے کو کھلاتا ہے اور وہ جڑی بوٹیاں کھانے سے آہستہ آہستہ گائے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھا گائے، تمہارا مالک اگر وقت پر تمہیں میرے پاس علاج کے لیے لے آتا تو تم بہت پہلے ہی ٹھیک ہو گئی ہوتی۔ حکیم صاحب، آج میں آپ ہی کی وجہ سے زندہ ہوں اور آپ ہی کی وجہ سے میں نے اپنی بیماری سے چھٹکارا پایا ہے۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا، کاش یہ سب میرے مالک نے کیا ہوتا۔ آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ ارے نہیں، میرا تو کام ہی یہ ہے، دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنا، اور مجھے اپنا کام کرنے میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں بہت خوشی ملتی ہے۔ اب تم جب چاہو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو، اب تو وہ تمہیں خوشی خوشی اپنے پاس رکھ لے گا۔ نہیں حکیم صاحب، میری جان آپ نے بچائی ہے، میرے مالک نے تو مجھے میرے برے وقت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو مجھے کسائی پر بیچنے کی بھی کوشش کی۔ اب میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی، اب سے میرے مالک آپ ہو، آپ نے ہی میری جان بچائی اور آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے اب سے میں آپ کو دودھ دے کر اور آپ کی سیوا کر کر آپ کا احسان اتارنے کی کوشش کر ہی سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے منو، جیسا تم چاہو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور جب تمہارا دل کرے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ بول کر بوڑھا حکیم جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور گائے حکیم کے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ اب حکیم جنگل میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیتا مرا ہوا پڑا ہے اور اس کے آس پاس اس کے 2 بچے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔
अरे बच्चों, क्या हुआ और ये सब किसने किया? कुछ इंसान अपने साथ बंदूक लेकर आए थे, तो हमारे बाबा ने हमें छुपने को कहा। हम दोनों जाकर छुप गए। इतने में उन इंसानों ने गोली चलाकर हमारे बाबा को मार दिया और यहाँ से वो चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर उन जालिमों को ये सब करके क्या मिला होगा? और बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ तो हमारे बचपन में ही गुजर गई। हमारे बाबा ने अकेले ही हमें पाला है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब अगर तुम दोनों इस जंगल में अकेले रुके तो कोई दूसरा शिकारी जानवर तुम लोगों का शिकार कर लेगा। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जब तुम बड़े होकर खुद शिकार करने के काबिल हो जाओ तो मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ दूंगा। बूढ़े हकीम की ये बात सुनने के बाद दोनों छोटे चीते उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे ये क्या हकीम साहब, ये दो चीते के बच्चे आपको कहाँ से मिले? मिन्नू, इन दोनों को मैं वहीं से लाया हूँ जहाँ मुझे तुम मिली थी। इनकी माँ नहीं है और आज इनके बाप को कुछ शिकारियों ने गोली से मार दिया है, तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को साथ ले आता हूँ, कहीं कोई शिकारी जानवर इनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया हकीम साहब। मुझे लगता है ये उसी चीते के बच्चे हैं जिसने मेरा शिकार करने से इनकार कर दिया था। हाँ, शायद ये उसी के बच्चे हैं। लेकिन बच्चों, मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम लोग जब तक यहाँ हो इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि अगर गांव वालों को ये पता चला कि मैं दो चीतों को पाल रहा हूँ तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हकीम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इन बच्चों को पालने के लिए इनकी माँ बन सकती हूँ? वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालूंगी और इन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अरे वाह मिन्नू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कर दी है। हाँ, क्यों नहीं, तुम इन्हें अपने बच्चों की तरह पालो और इनका बहुत ख्याल रखो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बूढ़े हकीम की ये बात सुनने के बाद गाय और चीते के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब गाय हकीम के घर के अंदर ही चीते के दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाकर पालती है और उनके साथ रोज खेलती भी है। इस सब में बहुत वक्त गुजर जाता है और दोनों चीते जवान हो जाते हैं और बड़े और ताकतवर भी हो जाते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ बूढ़ा हकीम भी और बूढ़ा हो जाता है। देखो मिन्नू, मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे जाने का वक्त भी करीब है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो तुम अपने दोनों चीते बेटों को लेकर यहाँ से जंगल चली जाना। तुम्हारे बच्चे वहाँ तुम्हारी हिफाजत करेंगे, क्योंकि अब वो जवान और ताकतवर हो गए हैं और शिकार करने के काबिल हैं। हम लोग आपको ऐसे मरा हुआ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखो मिन्नू, यहाँ के लोग बहुत जालिम हैं। तुम जब से यहाँ हो तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अगर मैं मर गया और तुम लोगों को किसी भी इंसान ने यहाँ देख लिया तो वो यही समझेगा कि मुझे तुम्हारे बच्चों ने ही मारा है और फिर वो सब मिलकर इसके बाप की तरह इन्हें भी गोली मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हो। ठीक है हकीम साहब, आप जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस सब में कुछ दिन ही गुजरते हैं कि बूढ़ा हकीम दुनिया छोड़कर चला जाता है। गाय और दोनों चीते उसे ऐसे देखकर बहुत रोते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो हकीम से किए हुए वादे के मुताबिक उसे छोड़कर वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल में ही रहने लगते हैं। जंगल में कुछ दिन गुजरने के बाद, माँ,
ہم دونوں اپنے لیے شکار کرنے کو جا رہے ہیں، ہم جلدی ہی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، تم لوگ جاؤ اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے ماں، ہم جلدی آ جائیں گے، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، اور اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو تو ہمیں زور سے پکارنا، ہم اسی وقت آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ یہ بولنے کے بعد دونوں چیتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گائے وہاں اکیلی رہ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک سے ایک بڑا سا شیر وہاں آ پہنچتا ہے۔ ارے واہ، میں نے جنگل کے جانوروں سے صحیح سنا تھا کہ کچھ دنوں سے جنگل میں ایک گائے آ کر رہ رہی ہے، پر میں تو یہ حیران ہوں کہ اس جنگل میں اتنے سارے شکاری جانوروں کے ہونے کے باوجود تم اب تک زندہ کیسے ہو؟ لگتا ہے تمہیں جنگل کے جانوروں نے صرف میرے بارے میں ہی بتایا ہے، میرے بچوں کے بارے میں نہیں۔ میں آج تک اس جنگل میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ارے واہ، اس کا مطلب میرا شکار بننے کے لیے تم اکیلی گائے نہیں، تمہیں اور تمہارے بچوں کو کھا کر مجھے 1 مہینے تک دوسرا شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم تو مجھے کھانے کا سوچنا بھی مت، اگر میرے بچے یہاں آ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں بھی میں دیکھ لوں گا، پہلے تمہارا شکار تو کر لوں۔ یہ بول کر جیسے ہی شیر گائے کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اتنے میں دونوں چیتے وہاں آ پہنچتے ہیں۔ ہاں، تم دونوں کون ہو؟ اچھا ہوگا کہ تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گائے صرف اور صرف میرا شکار ہے اور میں اس میں تمہارے ساتھ کوئی حصہ نہیں کرنے والا۔ میری بات مانو تو تم ہماری ماں سے دور ہی رہو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ یہ گائے تمہاری ماں ہے؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک سن رہے ہو، یہ گائے ہماری ماں ہے اور اسی نے ہمیں پال کر اتنا بڑا اور طاقتور بنایا ہے۔ کیا؟ ہا 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 ہا، بھلا ایک گائے تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے تم ہمیں بہت ہلکے میں لے رہے ہو، پر مجھے لگتا ہے تم لوگ اس جنگل میں نئے آئے ہو۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس جنگل کے بہت سے بڑے شکاری جانوروں کے ساتھ لڑ کر مقابلہ کر کر اور ان سب سے جیت کر آج میں اس جنگل کا راجہ ہوں، اور جنگل کا راجہ ایک بار جو فیصلہ کر لے وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کا مطلب تم لڑے بغیر نہیں مانو گے؟ اب کچھ بھی ہو جائے، میں اس گائے کا شکار کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ یہ بولنے کے بعد دونوں چیتے اپنی ماں کی حفاظت کے لیے اس شیر سے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی ہے، شیر اکیلا ہوتا ہے اور چیتے 2 جوان اور بہت طاقتور ہوتے ہیں، اسی لیے شیر ان سے ہار جاتا ہے اور دم دبا کر جنگل چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس سب کے بعد دونوں چیتے جنگل کے سب جانوروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ابھی سے جنگل کے سبھی جانور اپنے اپنے کان کھول کر سن لو، آج سے اس جنگل کا کوئی راجہ نہیں۔ آج سے بعد اس جنگل میں بس ایک رانی ہوگی، اور وہ رانی یہ گائے ہے جو کہ ہماری ماں ہے، اور آج کے بعد جو بھی جانور ہماری رانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ جنگل کے سبھی جانور چیتوں کی بات سننے کے بعد گائے کو خوشی خوشی اپنی رانی مان لیتے ہیں، اور اس طرح ایک بے اولاد بیمار گائے 2 چیتوں کو پال کر جنگل کی رانی بن جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل ٹونا ٹونز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایسی مزید کارٹون کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔